آج میں آپ حضرات کے سامنے تبلیغی جماعت کے 6 نمبر بیان کروں گا۔ پہلا نمبر ہے کلمہ، دوسرا نمبر ہے نماز، اور تیسرا نمبر ہے علم و ذکر، اور چوتھا نمبر ہے اکرام مسلم، اور پانچواں نمبر ہے اخلاص نیت، اور چھٹا نمبر ہے دعوت تبلیغ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اور آپ کی بلکہ تمام انسانوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر رکھی ہے۔ دین کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کا مقصد ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، اور اللہ کے حکم کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ یہ کلمہ اتنا وزنی ہے، اگر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں اس کلمے کو رکھ دیا جائے تو یہ کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس کلمے کی اتنی فضیلت ہے، اگر 100 سالہ کافر بھی اس کلمے کو سچے دل کے ساتھ پڑھ لے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا قیامت کے دن کون شخص ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ سعادت مند اور نفع اٹھانے والا میری شفاعت کے ساتھ وہ شخص ہوگا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا۔ جیسے کلمے کا مقصد ہے کہ اندر کا یقین ٹھیک ہو جائے، نماز کا مقصد ہے کہ باہر کی زندگی ٹھیک ہو جائے۔ نماز اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگنے کا ذریعہ ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ اس کا 5 طرح سے اکرام و اعزاز فرماتے ہیں۔ ایک، اس سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرا عذاب قبر اس سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور تیسرا اعمال نامہ اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور چوتھا اس کو پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دیا جائے گا، اور پانچواں بغیر حساب کتاب کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے، 5 طرح دنیا میں، اور 3 طرح موت کے وقت، اور 3 طرح قبر میں، اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے 5 عذاب تو یہ ہیں کہ اول، اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، دوسرا، اس کے چہرے سے صلح کا نور ہٹا دیا جاتا ہے، اور تیسرا، اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، اور چوتھا، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور پانچواں، نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہتا۔ اور موت کے وقت کے 3 عذاب یہ ہیں، اول ذلت سے مرتا ہے، دوسرا بھوکا مرتا ہے، تیسرا پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ اور قبر کے 3 عذاب یہ ہیں، اول قبر اس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور دوسرا، قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، اور تیسرا، قبر میں سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے کہ جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں، اور ناخن لوہے کے اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر اس کے ختم تک پہنچا جائے۔ اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر صبح کی نماز ادا کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤں، اور ظہر کی نماز ادا کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، اور عصر کی نماز ادا کرنے کی وجہ سے غروب تک، اور مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک مارے جاؤں، اور عشاء کی نماز ادا کرنے کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دس جاتا ہے، اسی طرح اس کو قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا۔ اور قبر کے نکلنے کے بعد کے 3 عذاب یہ ہیں کہ اول، اس پر حساب کتاب سختی سے لیا جائے گا، دوسرا، تعالیٰ شانہ کا اس پر غصہ ہوگا،
اور تیسرا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ نماز کے لیے علم اور دھیان بہت ضروری ہے۔ علم کا مقصد ہے کہ ہم میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہم دین کا علم اتنا سیکھیں کہ ہر کام کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر سکیں۔ جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اور جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ لوگ پوچھیں گے کہ عقل مندوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ جواب ملے گا وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے تھے، کھڑے بیٹھے لیٹے، یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور زمین اور آسمان کے پیدا ہونے میں غور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے یہ سب بے فائدہ نہیں پیدا کیا، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اس کے بعد ان کے لیے ایک جھنڈا بنایا جائے گا جس کے پیچھے یہ سب لوگ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہے اور جو ذکر نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ زندہ بھی مردہ ہی کے حکم میں ہے، اس کی زندگی بھی بیکار ہے۔ اور چوتھا، اکرام مسلم۔ اس کا مقصد ہے کہ ہم اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمانوں کے حقوق بھی ادا کریں۔ ہمارے ذمے جتنے حقوق ہیں ہم ادا کریں۔ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی مزاج پرسی کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، کھانے کی دعوت کو قبول کرنا، چھین کا جواب یرحمک اللہ کہہ دینا۔ ہمارے ذمے جتنے حقوق ہیں ہم ادا کریں، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، علماء کرام کی قدر کریں۔ ہم اپنے اندر خامیاں دیکھیں اور دوسروں کے اندر خوبیاں دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ اور 5واں، اخلاص نیت۔ ہم جو بھی عمل کریں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اس میں کسی قسم کا کوئی دکھلاوا نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا، یعنی ہر ایک کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق معاملہ ہوگا۔ اس لیے ہم جو بھی عمل کریں، جو بھی کام کریں، خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اس میں کسی قسم کا کوئی دکھلاوا نہ ہو۔ اور چھٹا، دعوت تبلیغ۔ اس کا مقصد ہے کہ ہم دین کو سیکھتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں پر اس کی محنت کریں، خود بھی نیک کام کریں، دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کی دعوت دیں، خود بھی گناہوں سے بچیں، دوسروں کو بھی گناہوں سے بچنے کی دعوت دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانے کا حکم دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم ابھی رات کو چلے جائیں یا ٹھہر کر صبح کو چلے جائیں؟ رات کا ٹائم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں رات گزارو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک رات گزارنا بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں رات گزارنا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ایک دن آنے والا ہے، اس دن تم نہاؤ گے نہیں، نہلائے جاؤ گے۔ اس دن تم پہنو گے نہیں، پہنائے جاؤ گے۔ اس دن تم نماز پڑھو گے نہیں، تمہاری نماز پڑھی جائے گی۔ اس دن سے ڈرو، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔